بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول کر۔ دیکھیں اتنے اب تک جو کام کیے ہیں وہ کیا بہترین نہیں تھے؟ کس قدر بہترین کام کیے، اور خالص اللہ ہی کے لیے تھے، اور اللہ کی دین کی اشاعت کے تھے، اور اللہ کے حکم کے مطابق تھے، جن میں اپنی مرضی بھی نہیں، اور اس کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی نہیں اپنی مرضی کرنے دی۔ جو اللہ نے حکم دیا اولاد کو ساتھ میں شامل رکھا۔ اور یہاں پھر بھی انہیں یہ نہیں کہ میں اتنا اچھا بلڈر تھا، میں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا۔ انہیں ڈر ہے اپنی نیکی کے بعد، ایک ڈر ہے حضرت ابراہیم کو کہ نیکی پر کیا کہ عمدہ تعمیر کی ہے۔ نیکی بھی دیکھیں ان کی کیا ہے، نیکی پر نیکی، نیکی پر نیکی، اور یہ عمدہ تعمیر۔ لیکن پھر بھی دونوں کی عاجزی کی فضیلت یہاں پر کیا ہے؟ دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قبول کر۔ ابھی سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ جو گھر بنایا، یہ کس موقع پر بنایا تھا؟ یہ آزمائشوں کے بعد بنایا۔ پہلے جو اللہ نے جتنی بھی آزمائشیں کرنی تھی نا وہ کی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لیا۔ ایسا نہیں کہ یہ گھر پہلے بنا تھا، یہ بعد میں بنا تھا۔ پھر دیکھیں ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے اس آیت سے کہ ہمیں نیکی کی توفیق مانگنی چاہیے۔ ہر نماز میں کیا ہمیں دعا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ مجھے نیکیوں کی توفیق دے، اللہ میرے سے وہ نیکیاں کروا جو تو پسند کرتے، اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مجھے نیک اعمال کروا، مجھ سے قبول کر، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، ٹھیک ہے؟ وعمل من ریا، میرے عمل کے اندر سے ریا نکال دے، وعمل صالحہ، یہ کہ میں عمل بھی کروں تو کون سا؟ صالحہ، نیک عمل کروں۔ بالکل۔ تو اس دعا میں کیا ہمیں چیز نظر آ رہی ہے جو انہوں نے اتنی پیاری کی؟ ربنا تقبل۔ ان دونوں کا خشوع نظر آ رہا ہے، ان دونوں کا اپنے اللہ کے اوپر دیکھیں یقین نظر آ رہا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ قبول بھی اللہ ہی کرے گا، اگر یہ کام اللہ کے لیے ہے نا قبول بھی اللہ ہی کرے گا۔ آج ہم کرتے ہیں کس کے لیے؟ جب ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے قبول دنیا کرے، اب جب دنیا قبول نہیں کرتی تو ہمیں برا لگنے لگتا ہے۔ اللہ کے لیے کر دیا تو ٹھیک ہے، اپنے دل کو مطمئن کر دیں، سائڈ پر ہو جائیں، کیونکہ دنیا، ابھی میں نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا، دنیا تھوڑی ہے، دنیا کم ہے، اصل ایوارڈ اللہ کے پاس ہے۔ یہاں اگر دنیا میں ہمیں کسی بھی چیز کا ایوارڈ یا اس کا صلہ نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں، اس کے پیچھے اپنا ہلاک نہ کریے گا، اس کا صلہ اللہ سے ضرور ملے گا، اللہ محفوظ کر لیتا۔ اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہے میں قدردان ہوں، اور اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں۔ کبھی بھی نہ سوچے میں نے بہت کیا مجھے ان سے کوئی صلہ نہیں ملا، کچھ بھی ہو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے واقعی کیا ہے نا اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، آگے سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے، وہ ایک ایسا دن بھی تو میں نے لے کر آنا ہے نا جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے جائے گی، دنیا میں بھی فائدہ دے جائے گی، آخرت میں بھی۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ربنا تقبل منا، ان کی اس دعا سے کہ اس کے پیچھے صرف کیا تھی؟ اللہ کو راضی کرنے کی سوچ، رضا الہی کی سوچ تھی ان دونوں کی سوچ۔ اور کیا تھی؟ ان کلمات سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ مزید فرما برداری مانگ رہے ہیں وہ۔ دیکھیں اگر وہ یہ بات ہی نہ کریں ربنا تقبل تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہ مزید فرما برداری مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے قبول کر۔ جب تو یہ قبول کر لے گا تو اور کریں گے نا، تو اور دینے کے قابل ہوں گے، اور کچھ کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ کعبے کی تعمیر ایک قوم ملت کی تعمیر کی ہے ابراہیم نے، صرف ایک گھر کی تعمیر نہیں کی۔ جیسے میں اکثر کہتی ہوں نا کہ فتح مکہ ایک شہر کی فتح نہیں تھی، وہ دلوں کی فتح تھی۔ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کو تھوڑی فتح کیا تھا، اللہ کے رسول نے دلوں کو فتح کر دیا تھا نا۔ تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ایک کمرہ نہیں بنایا، یہ اینٹیں دیواریں نہیں لگائیں، ابراہیم نے یہاں بہت پیاری یہ آیت بتا رہی ہے، ایک پوری قوم اور ملت کی تعمیر کی ہے، انسانیت کے مرکز عظمیٰ کی بنیادیں رکھ دی، اور بتا دیا کہ ہر وہ جگہ جو اللہ کی خاطر جمع ہونے کے قابل ہے وہ کیا ہے، اس کو صاف رکھا جائے، پاک رکھا جائے، اس میں جمع ہوا جائے، اور اس میں پھر عاجزی کی جائے،
پھر اس کے اندر سے خیر کے کام نکالے جائیں، اور جتنے خیر کے کام نکلتے جائیں گے پھر کیا ہوگا، ربنا تقبل، ساتھ ساتھ کیا کہنا ہوگا، اللہ اسے بھی قبول کر لے، اللہ اسے بھی قبول کر لے، جاتا رہے۔ ہم نہیں چاہتے ہم اپنی کمپنی میں سے کوئی اچھی پروڈکٹ نکالے اور وہ جتنی نکلے گی جائے گی، کوئی قبول کرے گا تو نہیں آئے گی۔ یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ربنا تقبل۔ کوئی بھی کام ہے یاد رکھیں، یہ صرف یہی نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں جب دین کا کام کر لوں، میں نوافل پڑھ لوں، میں صدقہ دے دوں تو ربنا تقبل، نہیں۔ آپ اپنے گھر کے کسی بزرگ کو کھانا دے رہے ہیں، ربنا تقبل، اللہ کے حکم سے ہی ہے نا، وہ ماں باپ ہیں، وہ ساس سسر ہیں، وہ جو بھی ہیں۔ علماء تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا، وہ اسیر قیدی کو بھی کھانا کھلاؤ، قیدی کے ساتھ بھی نیکی کرو، کہ جو اللہ کی محبت میں کیا کرتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اب یہ تو آپ کے گھر کے اندر بھی نیکی ہے۔ آپ کے بزرگ کیا ہیں، وہ اپنی ایج میں قید ہو گئے، وہ اپنی بیماری میں قید ہو گئے، آپ کے بزرگ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتے، وہ ناقص عمر میں قید ہو گئے۔ اب آپ ان کے ساتھ جتنا حسن سلوک کریں گے، آپ کو اس آیت کے برابر اتنا ہی اجر ہے جتنا ایک اسیر سے تھا، اتنا ہی اجر ہے۔ اب ایسا تھوڑی ہے ان بیچاروں کی بی پی، ان کا شوگر کہاں سے کہاں پہنچے، لیکن ہم تب اٹھیں گے تب دیں گے جب ہماری آنکھ کھلے گی، نہیں اپنا آپ کہیں نہ کہیں مارنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ سے نے فرمایا گھر میں بزرگ کیا ہے، برکت۔ آپ سے نے فرمایا بکری، ٹھیک ہے، کھجور، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، اور اس میں یہ بھی کہ مسلمان بزرگ وہ برکت ہے، تو اسیر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو نیکیوں کی کوئی بھی نیکی آپ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، باہر کسی کو کچھ دے رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، گھر والوں کے کپڑے بھی دھو رہے ہیں تو آپ کے دھلے کپڑے پہن کے نماز پڑھیں گے نا، وہ آپ کھانا بنا کے دے رہے ہیں، ان کے جسم اچھے ہوں گے، وہ کچھ پڑھیں گے، کوئی نیکی کا کام کرائیں گے، اجر کس کے لیے ہے، نیتوں پہ ہے۔ دیکھیں آپ نیت نہ کریں اور کھڑے ہو جائیں مسجد بنانے کو، پیچھے کیوں بنا رہے پتہ نہیں، بس میں نے کہا چلو اینٹیں پڑیاں لگا دوں، یہ نیکی ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص گھر بیٹھا پوری زندگی یہ سوچتا اللہ میرے سے بھی کوئی دین کا بڑا کام لے، اس کو موت آ گئی، اللہ اس کی موت کو کس پر، ایک نیکی پر ہی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ میرے بندے کی نیت تھی، وہ نہ کرنا میرے ہی تھا اختیار میں، لیکن میرے بندے کی نیت تھی۔ تو ہر چیز تو نیت سے ہے، اور اگر نیت اچھی نہ ہو تو ہم ربنا تقبل بھی نہیں کر سکتے۔ کتنا اچھا کام ہے مسجد بنانا، لیکن مسجد زرار بھی، ٹھیک ہے نا، مسجد زرار بھی کیا ہے، اس کی نیت اور مقصد، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے نیت کیا تھی، دین کو عذاب پہنچانا، اور عمل کیا تھا، مسجد بنانا، لیکن وہ بھی قبول نہیں ہے۔ نیت ہے، صرف نیت ہے۔ تو یہاں ان کی اتنی پیاری نیت ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے گھر کو اللہ نے منظور کیا، ان کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کو، اور پھر خلوص اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قیمت رکھتا ہے، وہ یہ رکھتا ہے کہ دیکھیں آج ایک بندے نے ایک جنگل میں گھر کھڑا کیا، اور آج دنیا کیا ہے، شہر کے شہر وہاں عباد ہے، دنیا جوک در جوک وہاں پہ لبیک کہتی ہوئی نکل جاتی ہے، اور جو آتا ہے وہ بھی دوبارہ چاہ رہا ہوتا ہے میں چلا جاؤں، اور جو نہیں جا سکا اس بیچارے کی تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کیا کریں، آپ سننے اور جاننے والے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ میری نیکی کو قبول کر، اس کے پیچھے کیا شعور اللہ تعالیٰ ہمیں دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر، کیا شعور دلایا گیا، یہ نیکی کرو بھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو، دعا بھی کرو، اور دوسرا دیکھیں سننے اور جاننے والا صرف اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں نے کہا نا کہ اگر ہمیں کسی بھی چیز کا بدل دنیا میں نہیں مل رہا نا تو چھوڑ دیں، ہر کوئی جانتا سنتا نہیں ہے، سنتا اور جانتا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ہمیں یہاں سے یہ پتا چلا کہ اعمال کی قبولیت کی فکر ان کو کیا تھی، ان کی اس آیت میں اس دعا سے کیا معلوم ہو رہا ہے، ان کو فکر تھی نا، باپ بیٹے کو فکر ہے، ربنا تقبل، اللہ قبول کر لے۔ ویسا نہیں کہ میں نے اتنا کچھ کر لیا، میں نے وہ بھی کر دیا، میں نے سال سال بھر کے یہ بھی نیک عمل جو ہے جاری کرا دیے، یہ بھی اچھا گمان رکھیں، لیکن ساتھ میں یہ آیت بتا رہی ہے فکر کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، آپ صرف تیرے لیے قبول کر لے، اور اس کو مجھ سے چھپا دے۔ یہ دعا کیا کریں اپنی دعا میں، اللہ تعالیٰ جو میں نے نیکیاں کی نا مجھے بھلا دے، وہ یاد رہے نا تو کہیں نہ کہیں وہ کام بھی خراب کر سکتی ہے، تو یہ دعا اپنی دعا میں کیا کریں، اللہ تعالیٰ میں نے جو نیکیاں کی نا مجھے بھلا دے، ہاں مجھے قیامت کے دن دکھانا، تو مجھے یہاں بھلا دے، میں یہاں نہ دکھاتی پھروں، میں یہاں نہ بتاؤں، مجھے کسی کو بتانا نہ پڑے۔
مجھے بھلا دے. تو واقعی جب اللہ بھلا دیتے ہیں تو کیا محفوظ ہو جاتی ہے, اور پھر اللہ اور بھی کروا لیتے ہیں. تو کسی کا مرتبہ بڑا ہو پھر بھی وہ اللہ ہی کا محتاج ہے. ابراہیم دیکھیں کس قدر پیارے مرتبے والے ہیں, لیکن ابراہیم بھی کس کے محتاج ہیں یہاں, اللہ سے, اپنے اعمال میں. تو اس لیے ہمیں پھر بے فکر ہو کے بیٹھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بار بار کہنا پڑے گا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں ہم سے, کیونکہ یہ آپ کے لیے. اور پھر ساتھ ہی ابراہیم کیا کہتے ہیں, اللہ قبول کر, اے اللہ ہمیں اور اپنے لیے فرما بردار بنا دے. کس کو؟ مجھے اور من ذریت امت مسلمت, اللہ کا مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا اور میری ذریت کو بھی, کہ میری نسل سے میری پشت سے جتنے لوگ نکلتے جائیں چلتے جائیں. دیکھیں کہ نسل یوں ہی نہیں ختم ہو جاتی نا, نسلیں چلتی ہیں, بہت دور دور تک کی نسلیں ہوتی ہیں. امام مہدی دیکھیں کہاں تک کی نسل ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا, امام مہدی کون ہوں گے؟ میری بیٹی فاطمہ کے خاندان سے. امام مہدی فاطمہ کے خاندان سے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے ایک لڑی سے چل کے آئے ہیں, اور یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عرفی, آپ دیکھیں کہ یہ عرب کے کتنے بہترین کمال کے عالم ہیں, خالص عربی باشندے, خالص عربی. ان کی بک سب اس میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں اردو میں, اور کمال ہے ان کی بک. تمام بکس آپ پڑھیں تو آج بھی پڑھنے کے الفاظ ہی جو ہے وہ جان ڈال دیتے ہیں انسان کے اندر. اور وہ کون ہے؟ خالد بن ولید کی لڑی سے ابھی تک موجود ہیں, خالد بن ولید کی لڑی سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے ذریت کی بات کی کہ کیا کر اللہ تعالیٰ ہمیں ربنا آرنا مناسکنا, ایک تو فرما بردار بنا دے. عاجزی دیکھیں, اب فرما بردار تو وہ تھے, تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں فرما بردار بنا دے؟ فرما بردار تو تھے ہی. پتا چلا نا, مزید مزید دعائیں ہر فرما برداری پہ. آج ہم مطمئن نہیں تھے, آج ہم کہیں میں بہت پڑھنے والی ہوں, یا میں کہوں میں بہت پڑھانے والی ہوں, میں تو اللہ میرے سے بہت کام لے رہا ہے. نہیں, ہم اس قدر محتاج ہیں, مزید مانگتے جائیں, مزید مانگتے جائیں اللہ سے. کیونکہ یہاں ابراہیم کی زندگی ہمیں کیا بتا رہی ہے, ابراہیم کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے پھر کہہ رہے ہیں اللہ مجھے فرما بردار بنا دے. فرما بردار تو وہ تھے ہی, ایسے زبردست کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا سلام بھی ابراہیم پہ, اور وفا بھی ابراہیم جیسے کسی کی ہے ہی نہیں, وفا بھی ابراہیم کی. لیکن اللہ تعالیٰ اسماعیل اور ابراہیم کی دعاؤں سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں, کیا چیز جھلک رہی ہے؟ جھلک رہی ہے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے سپرد کیا ہے. دیکھیں آج ہم ایمان پہ آ کے تو کہیں گے جان تو اللہ کے سپرد ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے آخری چارہ ہی ہے, جان اللہ کے سپرد ہے, ایمان کسی اور کے سپرد ہوتا ہے ہمارا نا. تو انہوں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کیا, ایسی سپردگی کی مثال کہ انہوں نے اپنے تمام معاملات بھی اللہ پہ چھوڑ دیے, اپنی نسل کے بھی معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے. اور کیا جھکے تو صرف اللہ کے سامنے جھکے ہیں. پھر رب سے مانگ رہے ہیں ایسا بنا دے کہ سارے معاملات ہم تیرے سپرد کرنے والے بنتے رہیں. فرما برداری, فرما برداری پہ فرما برداری. ایک تو ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں میں نے اللہ پہ چھوڑا, اور پھر باقی سارے معاملے ہمارے ہی ہاتھ میں ہوتے ہیں. جب اینڈ پہ ہم سارا اپنا کر لیتے ہیں, اپنا کر گزرتے ہیں, پھر اینڈ پہ ہم کہتے ہیں میں نے صبر ہی کیا, میرا تو صبر ہی پڑے گا. تو پھر پہلے کیوں نہیں کر لیا تھا, ہے نا. اللہ کے سپرد, انہوں نے سب کچھ اللہ کے سپرد کیا ہے. نسلوں کو عبادت کے طریقے بھی کہا اللہ تو سکھا دے. ہمیں نہیں پتا ہماری نسل میں کہاں کیا ہو جائے. جو فتنے کا انقلاب چل رہا ہے, جو دور چل رہے ہیں, آپ کو پتا نا اس سے بڑا بھی فتنہ ایک آنے والا ہے. کیا ہے وہ؟ دجال. کتنا بڑا فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی آدم سے لے کر ٹھیک ہے آخری نبی, ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہوئے کہ دجال آئے گا, یہ سب ہوگا, نہیں. اس کا مطلب آدم سے اب تک ہر نبی نے بتایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا نا, سب سے خطرناک دجال وہ یہ ہے اب جو ظاہر ہونا ہے. اصل دجال دجل سے ہے نا, دجل کا مطلب کہتا ہے دھوکہ. سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ اگر سمجھنا چاہیں تو آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, پانی ٹپک رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کیا کر رہے ہیں, کعبہ کے چکر لگا رہے ہیں. خواب میں دیکھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک اور بھی چکر لگا رہا ہے دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر, ٹھیک. اور اس کی ایک آنکھ کانی تھی جیسے انگور منقع آگے کو ہوتا ہے, گندمی سا رنگ تھا, اور وہ دجال ہے. تو جب میں نے پوچھا, یعنی خواب میں میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو بتایا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم مسیح, اور یہ مسیح دجال
مسیح دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ دھوکا، اس نے دھوکا دے گا نا آ کے مسیح بنے گا، مسیح بنے گا. اب وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں، ایسا کو تھوڑی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں یہ رب ہے، کیونکہ اس نے رب والے کام کر کر کے دکھانے ہیں نا. تو مسیح کا تو مطلب ہے مسیح، دجال دجل دھوکا دینے والا، سیم وہی شکل بنا لی، ہر کسی سے سب کچھ جو ہے وہ ویسے ہی کروا لے گا اپنے آپ کو رب منوا کے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ خواب میں دیکھا نا، تو خواب ایک الگ چیز تھی، جبکہ یہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا نا. آپ نے فرمایا مکہ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتے اپنی ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اس کو تو گھسنے نہیں دینا. پھر یہ کیا کرے گا، پھر یہ جا کے احد کی پچھلی سائڈ پر، حدیث میں آتا ہے احد کی بیک سائڈ پہ جا کے پھر یہ اپنا پڑاؤ کرے گا، اندر تو یہ آ نہیں سکتا. آپ سے فرمایا سارا ایمان اسلام جیسے ابتدا میں تھا نا، ویسے ہی سارا اسلام اکٹھا ہو کے سانپ کی طرح مدینے میں آ جائے، مدینے میں. اب یہ اسلام کو نا سانپ سے تشبیہ نہیں دی، اس کے عمل سے، جو وہ عمل کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے، ایک ہی جگہ اکٹھا ہو کے خوف سے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے حرم میں، ٹھیک ہے، سارا اسلام حرم میں اکٹھا ہو جائے گا، یعنی دونوں حرمین حرم میں. آج اب آپ دیکھیں اس چیز کا اندازہ آپ زیادہ اچھا لگا سکتے ہیں. حرم، اب پورا حرم وہی ہے جہاں تک اتنی تسیع ہو گئی ہے نا کعبہ کی، کتنی دور تک ہو گئی، ساری ہو گئی. اب اصل حرم وہی ہے، بس اسی کے اندر آ گیا سارا. مسجد نبوی جہاں جہاں تک ہو گئی نا تسیع اس کی ہو گئی، اصل بس یہی مدینہ ہے، وہ اسی کے اندر آ گیا بس، یعنی اسی جگہ کے اندر. تو یہاں انہوں نے اپنی کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے بھی طریقے سکھا دے، کیونکہ آگے جا کے عبادت کے طریقے کیا ہوں گے، بدل جائیں گے. کتنی دیر پہلے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اصنام بتوں کی پوجا سے بچا. اور اگر ہم کچھ عرصہ پہلے پیچھے چلے جائیں، ہم کہیں گے تب تو بت نہیں تھے، وہ تو کافی دیر کے ختم ہو گئے نا. لیکن اب پھر وہی دور شروع ہو چکا ہے، وہی دور شروع ہو چکا ہے بتوں والا. پہلے کہا جاتا تھا نا کہ یہ لٹا کے اور وہ کھڑا کر کے، اب ہماروں نے بھی کھڑے کر دیا، اب بہت آ گیا نا. اب دیکھیں ابھی جو ہے وہ نئے بڑے انکشاف ہو گئے نا پاکستان کے اندر، جو تصویروں میں ہم دیکھا کرتے تھے کچھ بزرگ ہستیوں، اور وہ سیم ایک بت کی شکل میں آ گئی ہیں نا، وہ بڑے بڑے بت بنا کے رکھ لیں گے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہاں اس کو بنا دیا، بت کی شکل میں بنا کے سامنے رکھ دیا، بت آ گیا. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے. دیکھیں ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک تو میری اولاد کو فرما بردار بنا دینا، میری ذریت کو ایک امت بنا دے. ایک انسان کی نہیں وہ مانگ رہے اللہ تعالیٰ، میرا بیٹا میری بیٹی، امت، ان کو مکمل امت بنا دینا. اور انہیں کیا کرنا، عبادت کے طریقے سکھا دینا. یہ اپنی مرضی کی عبادت نہ کریں، یہ لوگوں کی سنی سنائی عبادت نہ کریں، یہ نیٹ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے عبادت نہ کریں. تو یہ پھر کیا کریں، آرینا مناسکانا، جو عبادت تو نے سکھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکمل ہم تک. جیسے ابو بکر رضی اللہ کا آتا ہے، ایک حدیث میں تو عمر فاروق رضی اللہ ہے اور ایک حدیث میں ابو بکر رضی اللہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 ماہ ہوئے تھے فوت ہوئے، تو یوں ہی کچھ لوگ بیٹھے مسجد نبی کے اندر ہی پڑھ رہے تھے نا، مل کے جیسے چھوٹا سا حلقہ بنا کے، شاید سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے اٹھا دیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم برائی کیا کر رہے ہیں، پڑھ ہی رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا تھا جب اللہ کے رسول نے یہ عمل ہی نہیں تھا کیا، اچھے برے کی تو بات چھوڑو، جب اللہ کے رسول نے یہ عمل ہی نہیں کیا. اور ابو بکر کا تو بھی یاد ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک چھڑی لے کے نا ان کی ساری چیزیں یوں یوں کر دی درہم برہم، حدیث میں آتا، اور کہا نکل جاؤ یہاں سے. ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی بھی نہیں خشک ہوئی اور تم نے دین اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دیا. یہ وہی ابو بکر ہیں جو کہتے تھے کہ نہیں، اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے تو میں جہاد کروں گا. اور عمر فاروق کیا کہتے تھے، آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو ابو بکر کہتے ہیں انہوں نے کیسے قرآن کو الگ کر دیا 2 ٹوٹوں میں کہ زکوٰۃ ہے اور نماز نہیں، اور نماز ہے تو زکوٰۃ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا، قبیلہ آیا مکمل پورے کا پورا، اور وہ آ کے پورا کنگڈم کیا کہتا ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن ہمارا تھوڑا سا معاملہ یہ ہے کیونکہ عرب میں ایسا ہوتا ہے نا جیسے رات تک محفلیں لگتی ہیں شاعری کی، اس وقت بھی لگتی تھی شاعری کی محفلیں لگتی تھی، رات گئے تک کولو قرار ہوتے، میوزک چلتا. تو کہتے ہیں کہ ہماری نا رات تک کی ہوتی ہیں محافل، تو آپ ایسا کریں کہ ہم دین قبول کر لیتے ہیں لیکن ہم ہو سکتا ہے ہم فجر نہ پڑھ پائیں، ہم صبح میں نہیں اٹھ پایا کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جن کے پاس یہ فجر ہی نہیں ہے
یا جس مذہب میں نماز ہی نہیں ہے وہ فلاح کیسے پالے گا؟ یعنی میں کیسے کہہ دوں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بچہ نہیں پڑھا نماز کوئی بات نہیں، فرض پڑھ لو اکیلے، کیوں؟ اپنی مرضی کا وہ آئینہ مناسنا کدھر گیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، کہتے کیا فرض ہی پڑھا لو اس کو کوئی بات نہیں۔ اب وہ اس کو اتنا اچھا لگا فرض کہ اس نے فرض ہی پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ ہوتا ہے۔ اب جو اپنی جنریشن کو دیں گے وہ ہماری جنریشن کرے گی۔ ہمارے گھر والوں نے ہمارے اندر کیا تھا، 25 سال تک 30 سال تک ایک ہی چیز ڈالی ہوئی تھی، ہم 17 رکعت عشاء پڑھتے تھے، ہم نے پڑھی کیونکہ ہم نے پڑھی، ہمارے اندر ڈال دی گئی، اور واقعی ہم نے اسی کو عشاء سمجھ کے پڑھا۔ بعد میں سمجھ آئی اچھا نہیں عشاء تو بہت ہلکی ہے، یہ تو بڑی پیاری نماز ہے، ہلکی سی ہے، اور آج یاد آتا ہے کہ نہیں وہ اچھی تھی لیکن اس طرف جا ہی نہیں پا رہے، ایکسٹرا تو تھی وہ بہت اچھی تھی، آج جتنا بھی دل چاہے نا پڑھنے کو وہ 17 رکعت نہیں پڑھی جا رہی، کیونکہ ہم اس آسانی پر بہت ہی زیادہ آسان ہو چکے ہیں، ہمیں اچھی لگنے لگی ہے، جبکہ گناہ نہیں ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں وہ 17 کیا تھا، آپ کے زائد نوافل تھے، آپ نوافل بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو جو جنریشن کو دیا جاتا ہے وہ اس میں اتر آتا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر ایک تو امت دے مجھے کوئی ایک دو میرے پوتیاں پوتے نواسیاں نواسے نہیں چاہیے جو نیک ہوں، مجھے کون چاہیے؟ امت، کوئی بھی ایک بھی انسان اگر آپ کی نسل کے اندر خراب یا غلط آ جائے تو پوری کمپنی آگے تک غلط جاتی ہے، آگے تک غلط اثر پڑتے ہیں۔ تو کہا اللہ امت بنا اور ان کو کیا کر آرینا منا سکھانا، ان کو سکھا دے۔ اب جب دعائیں کریں نا، جب سے ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں تو کثرت سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا کریں، کثرت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بیٹا بنایا تھا نا، بیٹوں کی طرح رکھا تھا، تو انس رضی اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی ہوئی تھی مجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی بھی برکت دے اور پھلوں کی برکت دے، اور انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 300 سے زیادہ تو میری نواسیاں پوتے میرے ہیں، اور 100 سے زیادہ تو میں دفنا چکا ہوں، حدیث میں آتا ہے۔ اور کہتے ہیں لوگوں کے باغ سال بعد پھل دیتا ہے، میرا باغ ہر 6 ماہ بعد ڈبل پھل دیتا ہے۔ تو دیکھیں نا کہاں تک جو ہے وہ گئی۔ یہی دعا آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے اللہ مبارک آتیتا ہو، اللہ برکت دے دے جو اس میں جو تو نے ان کو دیا ہے، وولدہ ہو بارکا، اللہ اس میں بھی برکت دے جو آگے تو ان کو اولادیں دے گا، ٹھیک ہے؟ وَأَتَاهُ، اور دے اللہ تعالیٰ ان کو کیا بارکا، برکت کس کے اندر؟ بالماء واللحم والثمرہ، اللہ ان کو گوشت کی برکت دے۔ پسند کیا نا انبیاء کی پسندیدہ چیز رہی ہے، پسندیدہ کیا گوشت، ٹھیک ہے؟ اب کیا کہ ان کو گوشت کی برکت دے، ان کو پانی کی برکت دے۔ ہمیں نہیں پتا آگے پانی کے کیا حالات ہوں، ہمیں نہیں معلوم گوشت کے آگے کیا حالات ہوں، پھلوں کے آگے کیا حالات ہوں، کیا کیا سالیاں ہوں، لیکن ہماری دعائیں ان کے کام تو آئیں گی نا۔ جیسے ایک ویران جگہ پر ابراہیم کی اولاد کے کام آ گیا، آج ہم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے وہیں سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو بتائیں نا جب اس جگہ اس امن والی جگہ پہ جاتے ہیں کس قدر ہوتا ہے، انسان خود بانٹنے پہ آیا ہوا ہوتا ہے کہ بس بانٹتے جائیں، اتنا ہم نے کہاں جمع کر لینا، کتنا کھا لیں گے ہم، کہنے کو وہ پہاڑ مٹی کے بھی نہیں ہیں۔ اب کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یقین جھلکتا ہے ان کی دعا کے اندر کہ اللہ کی توجہ کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر معافی نہیں ہے۔ کہتے ہیں انک انت التواب الرحیم، حالانکہ اچھی اچھی دعائیں مانگی اور ساتھ میں معافی بھی مانگ لی، معافی بھی مانگ لی ہے نا ساتھ میں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہر دعا میں ہم اولاد کو یاد رکھیں، اور صرف اولاد کو نہیں، آگے سے ان کی اولادوں کی اولاد کو بھی یاد رکھیں، ہاں نسلوں تک ان کو یاد رکھا کریں۔ دوسرا آپ کو نہیں معلوم ہمارے بعد ہماری نسل میں سے کون سا بہترین اللہ تعالیٰ ایسا انسان اٹھائیں کہ وہ ہم سب تک اس کا حصہ پہنچے۔ جیسے میں اپنی دعا میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ میری تربیت میں جس کا حصہ ہے، میرے ابا و اجداد جنہیں میں جانتی بھی نہیں ہے نا، اللہ کوئی تو عمل ہوگا نا جو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، تو اس کا حصہ اس کو بھی تو پہنچائیں۔ اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنی اولاد پہ کچھ لگایا ہے نا، چاہے دین نہیں لگایا کچھ بھی لگایا، وہ ہم تک ایک پشت سے دوسری پشت محفوظ ہوتی رہی اور وہ آتی گئی۔ کتنے اچھے اچھے علماء دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کتنی پیاری چین ہے پیچھے سے، کتنے اچھے ہیں۔ اسی طرح ایک عالم تھے تو وہ کیا کہتے ہیں، عالم تو نہیں تھے، ایک عام انسان تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نا میرا کام یہ تھا وہ چٹائیاں بناتے تھے، کھجور کی چٹائیاں چھوٹی چھوٹی، اور اکثر ان کا ہوتا تھا چٹائیاں بنا کے مسجد میں دے دیں، جہاں کوئی دین کا کام ہو رہا ہے وہاں دے دی کہ بیٹھ جائیں گے نا اسٹوڈنٹس، بیٹھ جائیں گے، اور لوگوں کو دے دیں جو ضرورت مند ہے بستر کے لیے کچھ بھی، وہ ایسے کام کرتے رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا میری کمر پر، میری ریڑھ کی ہڈی کی جگہ پر انگور کی بیل ہے،
اور میں دیکھتا ہوں بہت لوگ انگور کھاتے رہتے ہیں اتار اتار کے. تو جس وقت انہوں نے یہ پوچھا عالم سے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری نسل سے ایسا بہترین عالم پیدا کرے گا کہ دنیا اس کا فائدہ اٹھائے گی، دنیا، اور اس کا انہیں ملے گا. اب میں ان قاری کا نام بھول گئی ہوں جو اس وقت دنیا پہ سب سے زیادہ ان کی قرات اور ان کا جو ہے وہ چل رہا ہے قرآن. دیکھیں دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے کہ نہیں اس کمر کے انگور کا، اس پشت کا اٹھا رہی ہے دنیا فائدہ. یہ دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں سے ایسا اٹھا جو بہترین ہمیں عزت کا تاج پہ نوا دے، جو ہمارے لیے عزت کا باعث بن جائے آخرت میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کیا یہ جو میرے حاملین عرش ہیں، یہ جن 4 بڑے فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ اتنی پیاری دعائیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اہل علم کے لیے، ہمارے لیے کتنی پیاری پیاری دعائیں کرتے ہیں جو سیکھتا سکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں، ان کی بیویوں یعنی ازواج، ان کے شوہر ہیں یا بیویاں ہیں، اور ان کی اولادوں کو اور ان کے آباء و اجداد سب کو جنت میں جمع کر دے. یہ دن رات وہ دعائیں کر رہے ہیں، اتنی پیاری دعائیں ہیں قرآن کے اندر. وہ حاملین عرش بھی کرتے ہیں ہمارے لیے نا، جو سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ مل کر بچوں کو کیا کریں، اپنے ساتھ دعا میں شامل بھی کریں. اب اگر یہ سارے کاموں میں ابراہیم کی اولاد شامل تھی تو بتائیں کیا اس دعا میں شامل نہیں ہے؟ شامل ہے. اپنی تجوید کو دیکھیں، ربنا وجعلنا، یہ نہیں تو کہہ سکتے ربا جعلنی، اللہ مجھے، میرے، میری. جعلنا، یہاں کون ہے شامل بیچ میں؟ اولاد شامل ہے. ذریاتی نا ہے نا، ہماری، یعنی میرے ساتھ جو میری اولاد لگی ہوئی ہے اس کی بھی اولاد. تو یہاں جمع کا صیغہ آ رہا ہے. تو بچوں کے ساتھ مل کر دعائیں کیا کریں، اپنے جانماز پر اپنے بچوں کو بٹھا کر دعا کیا کریں اونچی آواز میں، اور انہیں کہا کریں اب آپ نے آمین کہنی ہے. پھر اس کے بعد کہا کریں اب آپ دعا کریں، پھر آپ آمین کہیں. کیا آپ کی آمین اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی؟ ایک ماں کی آمین، ایک باپ کی آمین کتنی بہترین ہوگی ان کے حق میں. تو اپنی اولاد کو اس آیت سے ہمیں پتا چل رہا ہے ساتھ بٹھایا کریں اور دعائیں کیا کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور چیز پتا چل رہی ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا نیک کیوں نہ ہو، سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کی اطاعت کے محتاج ہیں اور فکر مند ہیں، اپنے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے اتنی پیاری، جب انہوں نے یہ دعا کی قبول کی، اس کے ساتھ ہی ایک اور پیاری دعا کر رہے ہیں. ابھی بات نسلوں تک چل رہی ہے اور اس کو ذہن میں رکھیں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کریں آپ؟ انہی میں سے ایک رسول بھیجنا. ٹھیک ہے. انہی میں سے کون؟ یہ میری ہی ساری ذریت، یہ میری ہی امت. ٹھیک ہے. وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم، ان کے اوپر پڑھے. کیا پڑھے؟ یعنی وہ حفظ کرنے اور کروانے میں تیری آیات کی تلاوت کرے، حفظ کرنے میں بھی کروانے میں بھی. ٹھیک ہے. علماء کہتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتوں کا جو یہاں سے حفظ کی نا اہمیت پتہ چل رہی ہے. ظاہر بات ہے وہ حفظ کرے گا، ایک سینے سے دوسرے سینے میں چیز جاتی ہے. تو کیا کرے؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. کیا مطلب؟ معنی سمجھائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کرے؟ صلاۃ قائم کریں، نماز قائم کریں. اب وہ نماز کیسے قائم رکھیں؟ قرآن میں ہے اس کا طریقہ لکھا ہوا؟ نہیں. حکمت سے پتا چلے گا. حکمت کہاں ہے؟ حدیث میں، سنت میں. اللہ کہتے ہیں آتو زکات، زکات دو. اب ایک ایک کی کاؤنٹر تو نہ اللہ نے کر کے قرآن میں رکھی ہوئی، ہر مال کی مختلف فگرز میں ہے نا سب کے پاس استطاعت. وہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ وہ کون سمجھاتا ہے؟ وہ ہمیں حدیث بتاتی ہے. کیسے کس چیز سے بچا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ نکاح کیا ہے؟ ایک پاک راستہ ہے. اب نکاح کے احکامات میں کون سمجھاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سنت کیا کرے؟ پھر ان کو سمجھائے. اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے. کیا مطلب؟ اگر اندر کوئی برائیاں ہوں گی تو نیک اعمال کے ذریعے ان کی تربیت کرے. خود ایسے کوئی اللہ ہماری نسلوں میں کوئی ایسا انسان بھیجے نیک، وہ ایسی ٹیچ کرے. اللہ تعالیٰ ایسا زبردست کوئی دائی دین اٹھائے ہماری نسلوں میں کہ وہ بعد میں کیا کرے گا؟ ان کی ایسی اچھی تربیت کرے گا، ان کے برے اعمال ان کو دور کروا کے نیک اعمال پہ لے آئے گا. اس دعا سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے نا کہ ابراہیم نے دعا کی ہے. کیسی دعا کی ہے پیاری؟ ذریت میں بھی اچھے اچھے ٹیچرز کی، اچھے اچھے لوگوں کی، اچھے اچھے دین کی دائی خواتین اور دائی مردوں کی دعا کی ہے. اب تلاوت یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کروانے والا ہو ہماری نسلوں میں. ٹھیک ہے. حکمت بتانے والا ہو،
اور تزکیہ نفس کرنے والا ان کو شرک سے بچائے گا، تہمات سے بچائے گا، انہیں برے اخلاق سے بچائے گا۔ پھر دیکھیں کہ رسول کے اندر کن خصوصیات کی دعا سیدنا ابراہیم اور اسماعیل میں نے کی ہے۔ آج اگر ہم اپنی نسلوں میں، ہمیں اس آیت سے کیا پتا چلا ہے، ہم اپنی نسل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا زبردست ٹیچر کھڑا ہو، تو دین کا دائی ہماری نسل میں کھڑا ہو، تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وسعت دے، اپنے لفظوں میں دے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہو جو تیرے کلام کو خود سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھانے والا، یتلو علیہم، یہی ہے نا، خود پہلے اس نے سیکھا، حفظ کیا، کرایا، یاد کیا، کرایا، عمل کیا، پھر کرایا۔ تو اپنی دعاؤں میں اس چیز کو وسعت دے دیں کہ اللہ ایسا آنا چاہیے۔ اور وہ ابراہیم تصویر ہمارے سامنے اتنی پیاری رکھ گئے ہیں، اللہ کوئی ایسا ہے جو ان کو پاک ہی کرتے ہے نا، ان سب کو کیا کرے، تیرے جو ہے وہ دین پہ بہترین دائی بنا کھڑا کرے۔ جیسے ابھی انہوں نے کہا نا، کوئی ایک اٹھتا ہے وہ سب کا سبھی بدل دیتا ہے، اس کے پیچھے نسلیں بدل جاتی ہیں۔ ایک نسل ہم دیکھتے ہیں کہاں سے کیسی ہوتی ہے، اور ایک نسل کہاں آگے آ کے ایسا ٹرن لیتی ہے کہ بدر نے یہ مارکا ہمیں دکھا دیا اس میدان میں، سامنے چچا ہے، ادھر تایا ہے، ادھر بیٹا ہے تو ادھر باپ ہے، کیسے آمنے سامنے ہو گئے نا، سب بھائی ہے تو بھائی ہے، لیکن آمنے سامنے کیسے ہو گئے؟ وہ اس طرح سے کہ بدل گئے، انقلاب آ گیا کہ وہ نہیں بدلے تو اس طرف ہیں، جو بدل گئے وہ اس طرف ہے۔ اب اکٹھے تو نہیں نہ رہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے دین اور دنیا دونوں کے ساتھ مذاق بنا کے چل رہا ہے اس کے ساتھ بن سکتی ہے؟ ہم نے پیچھے منافق کی پڑھی ہے نا، ادھر آتا تو کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ادھر جاتا تو کہتا ہے ہم نے ویسے ذرا بات کی تھی، ذرا انہیں تو نہ برا لگے، ان سے بھی جا کے بات کر لی ہم نے۔ تو کیا یہ تو مسلمان کی نہیں ہے؟ یہاں پہ وہ کہہ رہے نہیں، اللہ ایسا چاہیے جو کیا کرے، اہتمام کرنے والا ہو تیرے دین کا، ہماری نسلوں میں ایسا چاہیے، اس طرح کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو بات کی کہ جیسے ذاکر نائک، دیکھیں وہ اپنی نسلوں میں سے وہ کہتے ہیں ہم 5 بھائی تھے، تو 5 میں سے ایک میں اس طرف آیا ہوں۔ اب اگر یہ ایک شخص اس طرف آیا ہے اتنا بہترین ہو کر، تو دیکھیں اس کے پیچھے اس کا بیٹا، بیوی، بیٹیاں، پھر آگے وہ نسلیں تو سدھر گئی نا، وہ نسلیں تو اچھے ٹریک پہ نکل گئی، بہترین ہو گئی۔ یہی وجہ میں بار بار کہتی ہوں، اخباروں میں بہت لکھا ہوتا ہے، دل دکھتا ہے ہم نے اس کو آگ کیا، یہ ہمارا بیٹا نہیں، یہ ہماری بیٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو آگ کرنا حرام کیا، تمہیں نہیں پتا تمہاری کون سی اولاد تمہارا بہترین صدقہ جاریہ بن جائے، کون سی بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہاں جی، اب دوسرا دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم کی یہ دعا کب اور کیسے پوری ہوئی؟ کب پوری ہوئی؟ سارے انبیاء ان کی نسل میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے آئے۔ دیکھیں اس وقت انہوں نے دعا کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھیج جو ان پر پڑھے، ان کو بہترین کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی پیاری دعا کی صورت اور تعبیر کیسے بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا، حدیث کے الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے تھے کہ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، ٹھیک ہے، اور اپنی ماں کا خواب ہوں، اور ابراہیم کی دعا ہوں۔ کتنے 6000 سال بعد جا کے حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ تو دعائیں کر جائیں، دعائیں کر جائیں، جتنی بھی کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ وہ رکھی ہوئی ہیں، وہ کسی وقت پہ اٹھیں گی، بہت پیاری اٹھیں گی اور پرورش پا جائیں گی، یہ ہمیں نہیں معلوم کیسے پا جائیں گی، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ابراہیم کی آپ نے دیکھا نا، ایمان دیکھا ابراہیم کا، اللہ کے ساتھ فرما برداری دیکھیں، اللہ کے دین کے لیے ان کا کام دیکھیں، ان کا مخلص ہونا دیکھیں اللہ کی خاطر، ان کا صبر دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو کوئی ابراہیم کے دین سے منہ موڑے تو پھر وہ کون ہے؟ من صفیہ نفسہ، تو بے وقوف ہے، بے وقوف ہے وہ۔ اور ابھی ہم سورہ بقرہ میں کیا پڑھ کے آئے شروع میں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم بے وقوفوں پر ایمان لے آئے۔ ان کی نظر میں اس وقت وہ کون تھے بے وقوف؟ ایمان والے جو ابراہیم کے دین پر تھے۔ حالانکہ یہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم دین پر ہیں، مشرک کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، لیکن جو صحیح ابراہیم کے دین پر اس کو کہہ رہے ہیں بے وقوف۔ تو آج یہ جو ہمیں لفظ ملتا ہے نا اتنا خوبصورت، وہ سنا کریں، ٹھیک ہے نا، آج بھی یہ محفوظ ہے یہ لفظ، دیندار تو بے وقوف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بے وقوف کہتے ہیں اس کو جو ملت ابراہیم پر نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں جو اس دین پر نہیں ہے وہ بے وقوف ہے، اور ان کی نظر میں جو دین پر ہے وہ بے وقوف ہے۔ تو دنیا میں چن لیا، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا۔ اب کوئی بے وقوف ہو تو اس کو اللہ چن سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تو اس کو چنتے ہیں ابراہیم جیسا کون عقل والا،
کہ صرف رب کو، خالص رب کے سپرد کر دیا سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. اب یہود و نصارہ ابراہیم کی ملت سے ہیں، اب وہ اگر ان کی ملت سے ہیں تو پھر بیوقوف اس وقت کون ہے جو اس دین کو ہی نہیں لے کے چل رہے؟ ابراہیم نے تو اللہ کا بیٹا کسی کو بنایا ہی نہیں. پھر یہ کیوں کہتے ہیں عیسیٰ اور عزیر اللہ کے بیٹے؟ تو بیوقوف تو پھر یہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ ملت ابراہیم کا طریقہ ہی خالص اور واضح اسلام ہے جو ابراہیم کا ہے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں کہتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ایک وحی کی ہے، اور وہ کیا وحی کی ہے؟ اتبع ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین کی کرنی ہے. اس وقت جو ہم اتباع کر رہے ہیں وہ کس کا دین ہے؟ وہ دین ابراہیم ہے. یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے. اس کا مطلب ابراہیم دیکھیں شروع سے جو کتابیں اور نبی چلتے آ رہے ہیں وہ تو خالص توحید پر ہے. سب نبیوں کا ایک ہی دین رہا ہے اور وہ خالص توحید لا الہ الا اللہ ہی رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ میں نے تو کہا تھا ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. آپ صبح کے وقت ایک دعا پڑھتے ہیں نا جب انسان مر جائے تو پھر وہ کیا ہے؟ خالص دین پہ مرا ہے. وہ کیا ہے؟ اصبحنا علی ملت ابراہیم و ابینا، ٹھیک ہے، دین اسلام و ما کان من المشرکین. میں نے صبح کی ابتدا کی ملت ابراہیم کے، اس پر جس پر ابراہیم ہے. کیوں کہ وہ کیا تھے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور یہی وجہ ہے ان کی ملت کی پیروی کی کہ دیکھیں ہم ابراہیم درود پڑھتے ہیں، قیامت تک پڑھا جائے گا. یہ ان کی سنت اللہ نے جاری کر دی. اس سنت کو ہم مکمل کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہے؟ ہم صحیح معنوں میں مومن ہیں جب ہم قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ کون ہے؟ الا من صفی نفسہ، صرف وہی شخص ہو سکتا ہے بیوقوف جس نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، ابراہیم کی ملت سے دور رکھا. یہ یہودیوں کو دیکھیں قیامت تک کے لیے ایک بڑا اچھا جواب ہے اللہ کی طرف سے کہ تم ڈٹے ہوئے نا کہ ہم تو تورات انجیل کے ہیں ماننے والے. تو ابراہیم تو ایسے نہیں تھے. اصل دین تو وہ ہے جو ابراہیم کا ہے، اور ابراہیم کا اصل دین کون ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو چن لیا. کیا مطلب چن لیا؟ دنیا کے حالات کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ میں نے اس کو چن لیا تھا. ابراہیم سے نیک اعمال کروائے، بہت نیک اعمال کروائے. یہ اللہ کا چن لینا ہوتا ہے. اس لیے کہتی ہوں نا دعائیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے. یہ چن لینا یہی ہوتا ہے نا. تو عقل مندی کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر جو ہمیں اس آیت میں پتہ چل رہا ہے عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی کا طریقہ ہے توحید. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، ہے نا، توحید عقل مندی کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں عقل مند کون ہے؟ چلاک ہوگا، بہت عقل مند ہوگا. ٹھیک ہے، پیسے والا. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اصل میں عقل مند کون ہے؟ برداشت کرنے والا، آزمائشوں پر صبر کرنے والا، اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے والا. جب وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ ساری باتیں ابراہیم کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تو ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ جب اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے چن لیا ہے ابراہیم، اب یہ تیری قومی شناخت نہیں ہے، اب یہ اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کا دین ہے. تو پھر کیا ابراہیم نے آگے سے کیا کہا جب اللہ نے کہا میں نے تجھے چن لیا ہے؟ تو بے وقوفوں میں سے نہیں ہے، تیری ملت کی پیروی ہوگی. ابھی چاہتے تو ابراہیم خوشی میں رہتے، لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا؟ اسلم، اللہ میں فرما بردار ہو گیا. قال اسلمت لرب العالمین، اللہ کہتے ہیں اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں تو فرما بردار ہو گیا. اللہ نے کہا نا اسلم تو فرما بردار ہو جا، تو وہ فرما بردار ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیں سیدنا ابراہیم کو اخلاص اور فرما برداری کا حکم دیا اللہ نے، تو ابراہیم نے کیا کیا؟ فوری مان لی، اللہ میں فرما بردار ہو گیا. پھر دیکھیں کہ اس آیت میں ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے، اسلم. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلم، اسلام لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے تمام اعمال کو اللہ کے حوالے کرنا. اسلم یہ ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، اس نے کہا اسلم، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ یہی کہہ رہے ہوں گے نا اللہ میری سوچ بھی، میرے خیالات، میرے معاملات، میرے جتنے بھی احساسات ہیں کہ میرا عمل مکمل تیرے حوالے اللہ. یہی اسلم ہے. اور کیا؟ اور اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اگر ابراہیم کا آخری وقت بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت ہی پیارے طریقے سے اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. کیا کی؟ بہت اچھے طریقے سے. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، اے میرے بیٹو اللہ نے تم کو چن لیا ہے. کیا مطلب؟ کس چیز کے لیے چن لیا ہے؟ تمہیں دین کے لیے چنا ہوا تھا. تم توحید پر ہو، ٹھیک ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے؟
تم نے یوں ہی نہیں مر جانا زندگی گزار کے، کھا کے پی کے، ان تعلیمات کو خراب کر کے. تم نے مرنا نہیں ہے، مرنا تو سب نے ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس حال میں نہیں مرنا. فلا تموتن وانتم مسلمون، اس بات سے کہ تم نے مرنا بھی ہے تو مسلم مرنا. اور اللہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں یہی بات ابراہیم کی اولاد یعنی ان کے بیٹے یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو کہی. دیکھیں کہاں سے وصیت اولادوں سے اولادوں تک چلتی آ رہی ہے. پہلے نیک دعائیں، اب آخری نیک وصیت کہ میرے بعد کس کی کرنی ہے عبادت. کبھی مرنے سے پہلے ہمیں چاہیے نا کہ ہم بیٹھ کے اپنے بچوں سے یہ بات بھی کریں، یا کبھی زندہ ہی بات کر لیں اگر میں نہ ہوں، کیونکہ موت کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو کیا کرو گے میرے بعد، کس کی عبادت کرو گے. تو نہیں پتا اللہ نے ہمیں چن لیا. اللہ چاہتا تو ہم کسی نصرانی، کسی یہودی کے گھر پیدا ہو جاتے، ہم نہ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوتے. یہ ہمارا اختیار ہی نہیں تھا، یہ تو ہمارا دیکھیں اختیار تھا ہی نہیں. اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہمارے اوپر کہ ہمیں ایک مسلمان ماں کے پیٹ سے نکال دیا، مسلمان باپ ہمیں حلال کا لقمہ دیتا رہا، اذانیں ہم سنتے رہے، اپنے گھر اپنی مسجدوں میں سجدے ہم دیکھتے رہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. تو بتاؤ پھر میرے بعد کس کی پیروی کرو گے، کس کو مانو گے میرے بعد، ہے نا. اپنی اولاد کو احساس دلا کے جائیں گے ہم تو انہیں معلوم ہوگا نا. یوں ہی نہ مر جانا، زندگیاں اور پراپرٹیاں بناتے ہوئے نہ مر جانا. کیا کرنا، ہر نبی نے کسی نبی نے پراپرٹی نہیں بنائی، اللہ دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کیا ہے، جو اللہ کے بہترین خالص بندے، دنیا تو خود ان کے قدموں میں ہوتی ہے، دنیا تو خود ان کے پیچھے بھاگتی ہے. دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، جتنا بھی جمع کر لیں گے، ٹھیک ہے، جو آپ نے جمع کر لیا وہ آپ چھوڑ جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہے، وہ تو آپ چھوڑ جائیں گے. جو آپ اپنے رب کے لیے اسلم کرتے جا رہے ہیں، جو رب کے لیے کرتے جا رہے ہیں، وہ تو آپ کے لیے محفوظ ہوتا جا رہا ہے. آگے آگے تو وہ لینا ہے آگے جا کر. تبھی تو آپ سے نے کہا تھا تمہارا کیا، تمہارا تو وہ جو تم نے دے دیا اور کھا لیا، باقی تو تمہارے وارثوں کا ہے. ایسی اماں عائشہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چھوٹی سی بکری تھی، وہ پکائی تھی، وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ بچا، کہتی ہیں نہیں کچھ بھی نہیں بچا، بس باقی ایک چھوٹا سا نا کھر رہ گیا، باقی تو سب دے دیا، بچا تو کچھ نہیں. بچا بھی کیا ہے، ایک چھوٹا سا کھر. آپ کہتے ہیں نہیں عائشہ یہ بچا نہیں، بچا وہ جو تو نے دے دیا، بچ تو وہ سارا گیا تھا، یہ تو وہ ہے جو ہم نے ابھی ختم کر دینا ہے. تو بچا وہ جمع ہو گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آخری لمحہ فکریہ دیکھیں. آخری وقت میں کیا ہوتی ہے فکر، بہت سی فکریں ہوتی ہوں گی، ہے نا، جب جان آتی ہوگی. اور حقیقت بتاؤں سب سے زیادہ یہی آ رہی ہوتی ہے نا. ابھی بھی اگر ہم سوچیں نا، اگر میں نہ رہوں تو سب سے پہلے آتا ہے بچے بڑے چھوٹے ہیں، ہے نا، تو بچے بہت چھوٹے ہیں، میرا گھر، میرا یہ، میرا بہت کچھ انسان سوچتا ہے. یہ فکر ہے نا دنیا کی، اللہ نے فکر تو ڈال دی ہر انسان کے اندر. لیکن یہ بھی تو انسان تھے، یہ بھی تو انسان ہی تھے نا. لیکن انہیں پتا تھا کہ چارہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے سامنے سر تسلیم کرنے کے. اور اگر اولادوں کو جنت میں ملاقات کرنی ہے تو پھر اس کے لیے کیا، آخری لمحہ فکر جب ان کا تھا. ان کے یہ اہل یہ کہ صالح انسان کا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ مرتے وقت اس کا دل اور دماغ کس طرف لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کی آخری فکر دیکھیں، ان کے دماغ پہ دیکھیں کیا چھایا ہوا ہے، کیسے زبردست بات چھائی ہوئی ہے. وہ کیا کر رہے ہیں، دنیا میں سے اپنی اولاد کو جوڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں ایسا بتاؤ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے، کیا کرو گے، کون ہے تمہارا ہمارے بعد. ہمارے بچے کھڑے کھڑے رو رہے ہوتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا، ہم تو لٹ گئے، ہم تو مر گئے. تو کہہ رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، کون ہے جو زندہ ہے، ہم تو مر جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اپنی جان گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عمر فاروق رضی اللہ لوگوں کو کیا سب کو ہراس کیا ہوا ایک ہی جگہ پر. کیا اگر کسی نے کہا نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اس وقت ان کی جان نہیں ہے، میں تو اس کا جو ہے وہ کیا کروں گا، سر اڑا دوں گا، گردن قلم کر دوں گا. یہ بات کسی نے نہیں کہنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، نہیں مان رہی، ان کی محبت تھی. اب لوگ چپ ہیں، ہراساں ہیں. لیکن ابو بکر نے دیکھیں اس وقت اس قدر خوبصورت طریقے سے لوگوں کا نا مائنڈ اس وقت تبدیل کیا. ابو بکر رضی اللہ آئے اور سیدھا کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں لوگوں سن لو، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ حی ہے، اس کو موت نہیں آتی. اور اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے. دیکھیں توحید کا پیغام دے گئے، بہت بڑا اور خوبصورت اس وقت پیغام دے گئے اس سینسٹیو ماحول کے اندر. ابو بکر نے بتا دیا، کیا بتا دیا، اگر تمہیں اتنی محبت ہے نا یا تم عبادت کو ہی پہنچے ہو تو سوچ لو پھر وہ تو فوت ہو ہی گئے ہیں.
اور اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو سوچ لو وہ زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا. یعنی مخلوق نے جانا ہے، مخلوق مالک نہیں ہو سکتی. اس پر دیکھیں عمر فاروق کی جرت نہیں نا ہوئی بات کرنے کی. تو احادیث میں کیا آتا ہے عمر فاروق کی اپنی زبان سے کہ میں کھڑا ہوا تھا تو میرے قدموں نے میرا وزن ہی لیا اور میں گر گیا، بے ہوش ہو گئی. خود ہی کافی دیر بعد ہوش میں آئے لیکن بولے نہیں، کیونکہ یہی سچ تھا نا کہ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں نا کرتے. ابو بکر نے دیکھیں بات کیسے کراس کی ہے، کتنی پیاری کی ہے بات. اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ نہیں مر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو اتنا آگے ہو نا، اگر محبت میں عبادت کے درجے کو بھی آ گئی ہے تو سن لو ان کو تو موت آ گئی ہے. تو اس کے بعد مدینہ کے لوگ کیا کہتے ہیں، احادیث میں آتے ہیں ایک عرصے تک ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہم یہی قرآن کی تلاوت کرتے آیت کی کہ وما محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے، رسول ہے. اگر یہ قتل کر دیے جائیں، فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یہاں وہ یہی کہہ کے جا رہے ہیں، اتنی پیاری اپنی سوچ اپنی اولاد میں ڈال کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا سوچ ڈال کے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو موت آ جائے گی، ہم نے تو مر جانا ہے. جو حی ہے، جو زندہ ہے، وہ کون ہے؟ ہمارے بعد کس کو دیکھو گے؟ تھامنے کے لائق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو کسی کو تھام سکتی ہے. تو یہ اتنی پیاری اپنی اولاد کو یہاں پر بتا کے جا رہے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام بھی قدیم ہے، بہت قدیم ہے. اور دوسرا وہی سارے انبیاء کی دعوت ابراہیم نے بھی دی اور یعقوب نے بھی دی، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی. کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہودیوں سے، تم کہتے ہو نا ہم ابراہیم کے ماننے والے. دیکھیں کتنی پیاری اللہ نے دلیل دی ہے، دلیل دی ہے نا خوبصورت دلیل سے. قرآن نے ہمیشہ اسلوب ہے دلیل سے بات کی ہے، پہلے سمجھایا تزکیہ کیا، اس کے بعد جو ہے دلیل دے دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب نے یہ وصیت کی تھی. یہ بھی اللہ نے بات کیوں کی؟ کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہماری جو ہے نا وہ بستگی بہت زیادہ ہے یعقوب اور ابراہیم سے، لہٰذا انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہودی والا اپنا مذہب نہیں بدلنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس وقت موجود تھے. تو ظاہر سی بات ہے اب کی نسل تب تو موجود نہیں تھی نا، اس وقت موجود نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اصل بات یہ تھی، وہ تو یہ کہہ کر ہی نہیں گئے جو تم آج کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو. تو یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ کیا تھا، اسرائیل تھا نا جی، تو ان کی یہودیوں کو وابستگی زیادہ تھی اور ان کی موت کا معاملہ اور وصیت پھر ان کے اندر بہت زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فکر بھی ان کی ختم کر دی کہ ان کو تو فکر اللہ کی تھی اور اپنی اولاد کی عبادت کی تھی، جبکہ تم تو شرک پر ہو، تم شرک کرتے ہو. اور بیٹوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کس کی عبادت کریں گے؟ اس رب کی جس کی ہمارے الہ کرتے آئے ہیں، ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں. اب دیکھیں ان کی اولاد کی دعا میں اور جواب میں کیا بات نظر آ رہی ہے آیت کے اندر. ان الفاظ سے بیٹے اپنے دین کو پہچان لیتے ہیں اور اس ورثے کو قبول کرتے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے. کس کی عبادت کریں گے؟ جس کی عبادت کون کرتے آئے ہیں؟ ہمارے باپ دادا. دیکھیں اگر تو باپ دادا بھی واقعی ہی دین پہ ہونا ضروری ہے نا، ہماری نسلوں میں بہترین لوگوں کا اٹھنا ضروری ہے، کیونکہ جب انہوں نے کسی کا باپ دادا بننا ہے کم از کم ان کے دین کو تو نظر میں رکھیں گے، اپنے باپ دادا کے دین پہ. اسی طرح یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی نا، کس کے دین پر ہو؟ اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں میں، ہے نا. یعقوب اسحاق یوسف نے بھی کی تھی جیل کے اندر دعوت دیتے ہوئے. تو بہترین دعوت اگر بہترین ہمارے باوجداد دین پر ہیں تو پھر ان کو فالو کیا جائے، اور اگر نہیں ہے پھر اس چیز کو نہیں لے کے چلنا کیونکہ ان کا ڈر ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نہیں دین اللہ کا قومی دین نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رسمی رواجی دین ہے، دین کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہے. نحن لہ مسلمون. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم کون ہیں؟ ہم فرما بردار ہیں. ٹھیک ہے، مسلمون اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو جیسے اللہ کے حوالے کرنا. تو یہ یہاں پہ شعوری طور پہ قبول کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان اور توحید اور عمل کو کس کے سپرد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، اب آخری آیت میں دیکھیں، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. الفاظ کیا ہے آپ کی قاعدے کے اوپر؟ گزر گئی. تلک امۃ خلت، گزر گئی ایک امت. کون سی؟ اس سے مراد انبیاء کی جماعت اور ان کی اولادیں. ایک امت گزر گئی. لہا ما کسبت، انہوں کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا. ان کے لیے کیا ہے؟ جو انہوں نے کمایا ہے. اب ایسا تو نہیں ہے نا ابراہیم بہترین دین پر گئے ہیں، ٹھیک ہے، اسحاق بھی بہترین سات اسلام دین پر گئے. اب جو یہودی اور نصرانہ کر رہے ہیں
کیا ان کی وجہ سے یہ بخشے جائیں گے؟ جبکہ انہوں نے تو انتہا کر دی گناہوں میں، شرک میں، تو کیا ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمیں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وہ ایک جماعت گزری، ان کے اعمال ان کے لیے اگر ان کے لیے ہیں یا ہمیں بچا سکتے تھے تو نوح صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وہ بھی تو کیا تھے؟ اللہ کہتے ہیں تیرے اہل میں سے نہیں ہے نا. اہل سے کیا مراد؟ ایک تو تیرے گھر میں سے نہیں ہے اور دوسرا اہل یعنی کہ تیرے توحید پر نہیں ہے. تو کتنی جدائی آ گئی دونوں میں. ابھی سوچیں ابراہیم کے سے پہلے نوح بھی گزرے. نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا وہ کرب اٹھایا اولاد کا. ایسا طوفان جو طوفان دنیا کو ختم کر دینے والا ہے اور اس میں جوان بیٹا سامنے تباہ ہونے کی تباہی کے اس پہ کھڑا ہوا ہے پیک پہ. اور یہاں یہ کہہ رہے آ جاؤ بچ جاؤ، یعنی مان لے آؤ آج میرے ساتھ ہو جاؤ. وہ کہہ رہے نہیں مجھے بچا لیں گے میرے بچانے والے. وہ قرآن کہتے ہیں نا دوسری ایک کل جبال جیسے پہاڑ جیسے ایک لہر آئی اس کو بہا کے لے گئی. آپ نے اس باپ کا دیکھا ہے اس وقت کیا گزری ہوگی نوح علیہ السلام پر؟ دونوں کے درمیان ہے نا. مجھے یاد ہے اس دفعہ جب اس والے رمضان میں جب ہم تھے تاک رات میں یہ والی آیات پڑھی تھی اس وقت نا امام کعبہ نے حرم کے اندر. اور اس وقت انہوں نے وہ درد سامنے رکھتے ہوئے نا کہ ایک باپ اور بیٹے کی جدائی، ٹھیک ہے، اور دیکھیں دین پر جدائی. اور پھر انسان تو ہے نا اس وقت جو دکھ تھا نا حضرت نوح علیہ السلام کا، امام نے اس وقت، میں کہتی ہوں اللہ ان پہ رحمت کرے، اس شخص نے اس بہترین انداز میں پڑھا ہے اور اس بہترین انداز میں بیان کیا ہے اپنی قرات کے اندر کہ خود ان کی ہچکیاں نہیں رک رہی تھی کیونکہ وہ سب بتا رہے تھے یہ کرب تھا. تو دین پر دیکھیں کوئی کسی کے دین کا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا. میری نمازیں آپ کو فائدہ نہیں دے رہی، ہاں دیں گی، کہاں تک؟ میری دعائیں آپ کے لیے وہ فائدہ دیں گی نا، لیکن دین نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے تو کیا ابو جہل کو فائدہ ہوا؟ ابو جہل کے علاوہ دیکھیں ابو طالب کتنی سپورٹ کی، آپ نے تو ساری زندگی سپورٹ کتنی سپورٹ، اتنی بہترین سپورٹ ابو طالب کی، لیکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جماعت تھی گزر گئی ہے کیونکہ ان کے دل میں کیا تھا، ہم چونکہ نبیوں میں سے ہیں، نبیوں کی قوم رہے ہیں، عیسیٰ موسیٰ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سب ہمارے تھے، لہٰذا ہم تو بخشے ہیں. اور آج اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم بخشے ہوئے ہیں، ہمیں نہ ڈرائیں، ہمیں نہ بتایا کریں، اللہ بخش دے گا کیونکہ ہم تو امتی ہیں، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے. اور وہ کہیں گے تو صحیح نا، میں تمہیں بتا کر گیا تھا یہ کرنا ہے تو اللہ کے قریب جانا ہے، یہ کرنا ہے تو جنت میں جانا ہے. جنت میری نہیں، جنت اللہ کی ہے. وہ تو رب کا پارٹ ہے نا، وہ تو ماسٹر پارٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا اپنے لیے. تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے عمل ان تک، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے کیا ہے جو تم نے کیا. ٹھیک ہے. اب اس آیت میں ہمیں کیا پتا چلا ہے؟ اس سے پتا چلا کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. اور کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کا مواخذہ کسی دوسرے پہ ڈال کے نہیں کرتے، ہے نا، کسی دوسرے پہ نہیں ڈالا جاتا. اور کیا پتا چلا ہمیں یہاں سے کہ میرے اعمال مجھے اللہ کے ہاں نجات دلائیں گے، آپ کے اعمال آپ کو نجات دلائیں گے، ہے نا. کوئی کسی کے لیے کوئی جواب دہ نہیں ہے، کوئی کسی کو نہیں وہاں بھگتا سکتا، کوئی کسی کو نہیں لے کے جا سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.